پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے مل کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصافحہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ ملانا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ملانے کو۔ دیکھیں پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں؟ 50 ٹائمز، 50 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں۔ قیامت کے دن وہ بھی اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مصافحہ۔ تو کوشش کریں، نیت کریں، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر دیکھیں نا ہم تو 3 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے، بس 5 منٹ بھی بہت ہے۔ 50 مرتبہ آپ کے درود پاک بھی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح اس کو پڑھتے رہیں، 50 مرتبہ پڑھیں، یہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی ملے گی اور درود پاک پڑھنے کی برکتیں بھی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ ویلکم کہتے ہیں آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ایک بار پھر اپنے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک۔ 11ویں شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن الحمدللہ، اور پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پروگرام کا آج جو ہے 7واں ایپیسوڈ ہے۔ کون سا ہے؟ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان سے متعلق بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، سیگمنٹس بھی ہوں گے، عفیف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آج انس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، منقبت بھی انشاءاللہ سنیں گے اور تشریح بھی آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں عفیف بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عفیف بھائی آج ہمیں اپنے پروگرام پیارے غوث پاک میں کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی عفیف بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے سے ریلیٹڈ ہم بہت ہی پیارا پروگرام بھی کر رہے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کئی نبیوں اور کئی رسولوں کو بھیجا ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ پیارے بچوں، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی رسول نے، بلکہ لوگوں کو ہدایت پہنچانے اور سیدھا راستہ دکھانے کا کام اولیاء کرام کرتے چلے آئے ہیں اور الحمدللہ اب بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اولیاء کے سردار یعنی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خوب دین کی تعلیم کو عام فرمایا ہے اور اس کے بارے میں ہم روز ہی کچھ اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ تو آئیں اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج بھی کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، ٹھیک ہے فی بھائی، ایسا ہی ہے۔ لیکن آخری نبی یعنی ہمارے آقا جن کے ہم امتی ہیں، ہم جن کے غلام ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے اولیاء، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ اب نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اولیاء کرام لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیارے بچوں یہ تو ولیوں کے بھی سردار ہیں، سردار اولیاء ہیں، یہ تو ہم سن چکے ہیں، سلطان اولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا دین کا کام کیا اور کیسے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم سنتے رہیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے ٹاپک آف دا ڈے۔ پیارے غوث پاک،
پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ٹاپک آف دا ڈے، یعنی آج کا موضوع ہمارا کیا ہے. آج بھی انشاءاللہ ایک واقعہ سنیں گے اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان سنیں گے. محبت بھی انشاءاللہ آپ کے دلوں میں بڑھے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور سوالات بھی ہوں گے، اس کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. پیارے بچوں ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا. کیا آ گیا؟ زوردار سیلاب. دریا کی بہت زیادہ لہروں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے. لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ اب دریا ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے شہر کے اندر آ جائے. جس طرح سیلاب کی صورت میں بعض پورے شہر اکھڑ جاتے ہیں، پانی بھر جاتا ہے شہروں کے اندر، پورے شہروں کو سیلاب جو ہے وہ ڈبا دیتا ہے. سیلاب ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے. تو اب لوگ پریشان تھے. جب دریائے دجلہ میں سیلاب آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدد طلب کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ مدد طلب کرنے لگے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عصا مبارک، عصا کہتے ہیں پیارے بچوں لکڑی کو، کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کو، اسٹک جسے کہتے ہیں. عصا مبارک آپ نے پکڑا اور دریا کی طرف چل دیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے اپنے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر لگا دیا. دریا کی اصلی حد پر لگا دیا. کیا سمجھے اس سے؟ دریا کی اصلی حد پر لگا دیا. بتائیں جی حفیظ بھائی. اصلی حد جی انس بھائی. جہاں پانی کا کنارہ ہے وہ حد ہو گئی. یعنی کہ دریا جہاں تک تھا نا، مثال کے طور پر سیلاب سے پہلے تو دریا کی اصلی حد ہے جو کنارہ ہے اس کا، جہاں تک وہ دریا سالوں سال بہتا رہتا ہے تو وہ اس کا کیا کہلائے گا؟ اصلی حد. بھائی یہاں تک دریا ہے، یہاں تک پانی ہوتا ہے. تو وہیں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عصا مبارک لگا دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک. کیا فرمایا؟ بس یہیں تک. آپ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک، یعنی جہاں آپ نے عصا مبارک لگایا تھا اپنی اصلی حد تک دریا دوبارہ واپس آ گیا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کیا ہے، یہ کرامت غوث پاک. کس کی کرامت ہے؟ غوث پاک کی کرامت ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اللہ پاک نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، بہت سارے کمالات عطا فرمائے اور بہت ساری کرامتیں بھی عطا فرمائی. ان میں سے ایک ہم نے یہ بھی سن لی، اور یہ غوث پاک کے حالات جو رسالہ ہے اس میں یہ لکھی ہوئی بھی ہے. آپ اور بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس طرح کی کرامت پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے کمالات، آپ کی پاورز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایسے جو رسالے ہوتے ہیں یہ آپ پڑھیں. غوث پاک کے حالات ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بھی ایک دو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے ہیں، وہ پڑھیں. انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت کے متعلق، آپ کی لائف کے متعلق، زندگی سے متعلق آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. چلیں بھائی اب سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ہم کچھ سوالات لیں گے آپ کے، کوئی سوال ہو تو اگر آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر مجید بھائی کیا لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے اور اس واقعے کی طرح ان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے تھے؟ بالکل ہو جاتے تھے، کیوں نہیں ہوں گے بھائی. اللہ پاک نے اولیاء کرام کو، اپنے نیک بندوں کو کچھ پاورز عطا کی ہوتی ہیں. اسی طرح جب لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، لوگوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو دور بھی فرما دیتا ہے. یہی نہیں پیارے بچوں، اللہ پاک کے اولیاء کی تو وہ شان ہے کہ ان کے انتقال کرنے کے بعد بھی ان کے مزار پر اگر جائیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے. یہ تو برکتیں ہیں. اور ہم نے تو ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا بھی تھا آپ کو کہ ان کے انتقال فرمانے کے بعد تو ان کی پاورز اور بھی بڑھ جاتی ہیں، طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کی بارگاہ میں لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ حفیظ بھائی مدد کیوں طلب نہیں کریں گے؟ اللہ پاک کی عطا سے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو حل بھی کرتے تھے اور لوگوں کی پریشانیاں دور بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن. کیا پانی بھی غوث پاک کا حکم مانتا تھا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے بھائی؟ جب غوث پاک اللہ پاک کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو پھر کیوں پاسبل نہیں؟ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو پیارے بچوں کرامتیں دی ہی اسی لیے نا، ان کی ویلیو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ کرامت ہے غوث پاک کی. پانی آپ کا حکم مان رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. جنات آپ کا حکم مان رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کرامت ہے. تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو کرامت، جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں ان کو کرامت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں پر ظاہر کریں، ان کی ویلیو ظاہر ہو جائے، کیونکہ ان کی ویلیو تو ویسے ہی بڑی ہوئی ہے
لیکن لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ کرامت عطا فرماتا ہے. تو غوث پاک کی کرامت ہے یہ کہ پانی آپ کا حکم مان رہا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, چلیں بھائی اگلا سوال. کیا آج بھی حضور غوث رحمۃ اللہ علیہ کی مدد فرماتے ہیں اگر کوئی ان سے مدد چاہے؟ بالکل فرماتے ہیں, کیوں نہیں فرمائیں گے بھائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدد. پیارے بچوں, اللہ پاک نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور تمام اولیاء کرام کو یوں سمجھیے جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں, پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ انتقال فرمانے کے بعد ان کی پاورز اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو یہ مدد بھی فرماتے ہیں اور مدد طلب بھی کرنی چاہیے, اور یہ تو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی کہ حضرت سید احمد زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو وہ کہے یا زروق. کیا کہے؟ یا ضرور. اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ یا زروق کہہ کر پکارے, میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا, اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی پکارا مدد کے لیے تو میں نے یا غوث کہہ کر پکارا. کیا کہہ کر پکارا؟ یا غوث. یعنی غوث اعظم کو اعلیٰ حضرت پکارتے تھے مدد طلب کرنے کے لیے. تو آپ کے انتقال فرما جانے کے بعد بھی غوث پاک مدد فرماتے ہیں, تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث یا غوث یا غوث. ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کو پکارا کرتے تھے مشکل میں. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں, تو ہمیں بھی یا غوث کرتے رہنا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں, ٹھیک ہے, بڑے پیر جنہیں ہم کہتے ہیں 11ویں بھی مناتے ہیں, تو یا غوث کہہ کر پکاریں, انشاءاللہ مدد بھی کریں گے. اللہ نے چاہا تو مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. مشکل جب بھی سر پر آئی, بھائی یہ شعر سنا دے, مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی. انشاءاللہ سنیں گے شعر. جی. مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے, آڑے آئے. جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث, جب میں نے تمہیں پکارا, جب میں نے تمہیں پکارا, کام آیا تیرا سہارا, چلتا آسی کا گزارا, تیری خیر سے میرے میرا, چلتا آسی کا گزارا, تیری خیر سے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں یہ نیت کریں ہم کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد کو, بزرگان دین کا جو عقیدہ رہا ہے اور جو ان کا معمول رہا ہے کہ مشکلات میں اولیاء کرام کو پکارا کرتے تھے اور بزرگان دین اپنے پیر و مرشد کو یاد بھی کیا کرتے تھے, تو ہم بھی مدد مانگیں, ان کے وسیلے سے مدد مانگیں کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے مدد مانگی جائے تو اللہ پاک دعا بھی قبول فرماتا ہے اور مدد بھی فرماتا ہے اور مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے, ٹاپک آف دا ڈے, اور آج کا ہمارا موضوع تھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عصا مبارک. چلیں عصا مبارک اور آپ کا جو دریا والا واقعہ ہم نے سنا اور کچھ سوالات بھی ہوئے, اس کے جوابات بھی آپ کو بتائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت اور تشریح. پیارے غوث پاک یا شہ جیلا, یا شہ جیلا, جیلا یا شہ جیلا, یا شہ جیلا, رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر, رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر, پیشوائے اصفیاء یا پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر, یا شہ جیلا, یا شہ جیلا, میرے جیلا, یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. آپ گئے پیروں کے پیر, آپ گئے روشن ضمیر, آپ گئے پیروں کے پیر, آپ گئے روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیاء, آپ
آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلان یا میرے جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت خانوں سے ہدایت سرتاج شریعت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دبدبا ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے جیلان یا شاہ جیلان یا یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں واسطہ سرکار کا واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے جیلان یا شاہ جیلان ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان میرے جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان ماشاءاللہ یا شاہ جیلان میں پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کتنے لڑکے پیدا ہوئے تھے جیلان میں؟ 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب اللہ پاک کے ولی بنے تھے. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی. اور آپ تو مادرزاد اللہ پاک کے ولی ہیں, یعنی کہ پیدا ہی آپ اللہ پاک کے پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کے ولی ہیں آپ. سبحان اللہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی ہم نے سن لی ہے شان میں. آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف. اور انس بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا, آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر.
آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. اولاً تو یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟ امیر علیہ سنت کا. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں یہ منقبت لکھی ہے. پیارے بچوں یہ شعر کی تشریح ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کس طرف جاتے ہیں؟ مشکل الفاظ. کیونکہ شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شعر میں جو الفاظ ہیں مشکل، ان کا مطلب آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے شعر، آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. اب اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے پیر. کیا ہے؟ پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیر کا مطلب ہوتا ہے مرشد. مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جس کی ہاتھ پہ بیعت کی جائے. جس کے ہاتھ پہ بیعت کی. صحیح بات ہے بھائی، وہ تو پیر ہی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے. لیکن جو مطلب ہے نا مرشد کا، وہ ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا. کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا. تو پیر کی جمع ہوتی ہے پیروں. کیا ہوتی ہے؟ تو دو لفظ آئے ہیں اس شعر کے اندر. آپ ہیں پیروں کے پیر. پیروں بھی آیا اور پیر بھی آیا. تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ تو سیدھا راستہ دکھانے والے جو ہیں نا، ان کے بھی پیر ہیں. ان کے بھی پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں آپ. اب ہے روشن ضمیر، سیکنڈ ورڈ. اس کا مطلب ہے جو دوسروں کے دلوں کی بات کو سمجھ جائے. یہ بھی حضور غوث پاک کی یوں سمجھیے کہ شان ہے کہ آپ دلوں کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے. تو اب شعر اب دوبارہ دیکھیے. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. کیا مطلب ہوا کہ یا غوث اعظم آپ تو جو دوسرے سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں نا، پیر ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جو راستہ دکھانے والے ہیں، آپ تو ان کے بھی پیر ہیں. آپ ان کے بھی پیر ہیں. اور آپ ہیں روشن ضمیر، یعنی اور آپ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. آپ دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. شاہ اتقیا یہ ہے اب ورڈ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہم سمجھیں گے. شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو. ٹھیک ہے. اور تقی کہتے ہیں جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو تقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو اتقیا یہ تقی کی جمع ہے. کیا ہے؟ تقی کی جمع. شاہ اتقیا. تقی کیا مطلب تھا ابھی؟ تقی کا اللہ سے ڈرنے والا. اتقیا جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، بہت سارے جمع ہو گئی نا. تو شاہ اتقیا یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لوگ کہ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کے بھی بادشاہ ہیں. کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں. شاہ اتقیا ہیں، یعنی اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے، اللہ پاک کے نیک بندوں کے آپ کون ہیں؟ بادشاہ ہیں. تو پیارے بچوں یہ شاہ اتقیا کا مطلب ہو گیا. اب آخری ورڈ اس شعر کا، آخری ورڈ وہ ہے دستگیر. کیا ہے؟ دستگیر. دستگیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا. پہلا مصرع تھا آپ ہیں پیروں کے پیر. پیر کا مطلب کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں. چلیں آپ پیچھے والے مائک دینے سیدھے ہاتھ سے. جی مرشد. مرشد کا مطلب بتایا تھا نا آپ کو ابھی. چلیں آگے دیں، آگے دیں. راستہ دکھانے والا. سیدھا راستہ دکھانے والا. آپ ہیں پیروں کے پیر. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی آپ تو راستہ دکھانے والوں کے بھی کیا ہیں؟ پیر ہیں. آپ ہیں روشن ضمیر. روشن ضمیر کا مطلب جلدی سے روشن. جی حفیظ بھائی. روشن ضمیر جو لوگوں کی دلوں کی بات جان لیتے. جو لوگوں کی دلوں کی بات جان لے. ٹھیک ہے. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ شاہ اتقیا. شاہ کا مطلب کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. بادشاہ. اتقیا کا مطلب کون بتائے گا؟ اللہ پاک سے ڈرنے والے. واحد کیا ہے گی؟ چلیں بھائی انس بھائی سے پوچھتے ہیں. انس بھائی کو مائک دیں. تقی. تقی کیا ہے؟ تقی. تو اتقیا کی واحد ہے تقی، اور اس کا مطلب ہے اللہ پاک سے ڈرنے والے. اب مطلب کیا بنا؟ آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. یا غوث اعظم دستگیر کا مطلب کیا ہوا؟ اے مدد کرنے والے، آپ تو اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے، اللہ پاک کے نیک لوگوں کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شعر بھی ہم نے سنا، اس کی تشریح بھی. آئیے کچھ الفاظ ہم سن لیتے ہیں کہ آپ سیدھا راستہ دکھانے والوں کے بھی رہنما ہیں اور دلوں کی بات جان لیتے ہیں.
اور آپ تو اللہ پاک سے ڈرنے والے نیک انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں، اے مدد فرمانے والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو پیارے بچوں سیگمنٹ تھا منقبت اور تشریح، اس کے ساتھ یہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ بڑھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایکٹیویٹیز۔ پیارے غوث پاک، تو پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایکٹیویٹیز کا، ٹھیک ہے، اور اب انشاءاللہ القابات دکھائے جائیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان سے متعلق، اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ القابات کو دیکھنا ہے، ایک دفعہ دکھائے جائیں گے پھر وہ ختم ہو جائیں گے، پھر آپ سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں القابات کی طرف، جی دکھائیے۔ سلطان الاولیاء، غوث اعظم، قطب بغداد، محی الدین، حسینی امن، حسنی ابن، پیران پیر، سردار اولیاء، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، قطب ربانی، السید السند، شیخ الشیوخ، امام الاولیاء، قندیل نورانی۔ چلیں بھائی قندیل نورانی تک اینڈ ہو گیا، چلیں بھائی شروع کریں، بتائیں آپ ایک، آپ چاروں میں سے کوئی ایک بتا دیں مشورہ کر کے، آپ چاروں ایک ساتھ ہیں۔ شیخ الشیوخ، شیخ ال نہیں ہے، شیخ الشیوخ ہے، شیخ الشیوخ، شیوخ، قندیل نورانی، قندیل نورانی، غوث اعظم، غوث اعظم، امام زبردست، اولیاء، امام اولیاء، قطب ربانی، قطب ربانی، قطب بغداد، قطب بغداد، پیران پیر، پیران پیر، زبردست بھیا، تو تیاری اچھی ہے۔ اعظم، غوث اعظم تو ہو گیا، ریپیٹ ہو گیا، شیخ الشیوخ، شیخ الشیوخ بھی ہو گیا ہے، امام الاولیاء، امام الاولیاء بھی ہو گیا ہے، حسنی ابن، حسنی ابن، چلیں حسین امن، زبردست، چلیں اور غوث اعظم، غوث اعظم، اعظم ہو گیا ہے بھائی، ہو گیا ہے، دیکھیں تیار ہیں، جلدی کریں۔ سردار اولیاء، سردار اولیاء، زبردست، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، ماشاء اللہ، جی اور ورنہ پھر رفیع بھائی کیسے پوچھیں گے ہم، چلے رفیع بھائی آپ بتائیں۔ زعیم العلماء، زعیم علماء، چلیں آپ میں سے کسی کو آ رہا ہے اور یا ختم ہوگا؟ ایک رہ گیا، ایک تو میرے ذہن میں آ رہا بھی، وہ آپ لوگوں نے نہیں بتایا ابھی تک، آ گیا بھائی، انس بھائی کو دے مائک دے، شاید وہی آیا ہوگا۔ سید السند، السید السند، زبردست ماشاء اللہ۔ تو تقریباً مکمل ہو گئے نا، ہو گئے مکمل بھائی؟ جی حفیظ بھائی ایک کام کرتے ہیں، آپ کوئی ہے جو لگاتار سنائے ایک سانس میں، کتنے زیادہ سنائے گا کوئی شروع سے لے کر اینڈ تک؟ جی انس بھائی تیار ہے؟ حفیظ بھائی کو بھی اجازت ہے، سنا دیں۔ غوث اعظم، پیران پیر، امام الاولیاء، حسنی ابن، حسینی امن، زعیم العلماء، حنبلی مذہبن، غوث چلیں بھائی ماشاء اللہ، حفیظ بھائی نے 7 سنائے ایک سانس میں، اور اس طرح آپ یاد کر لیں، اس کا بھی سنوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دلچسپی ہو اور آپ یاد کر لیں، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان سے متعلق ہے تو انہیں آپ یاد کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں سے سوالات، لیکن اس سے پہلے ہم لگائیں گے نعرے۔ چلیں بھائی حفیظ بھائی آپ کچھ نعرے لگائیں اور آپ نے جوابات دینے، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ آپ ہے پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر، غوث اعظم دستگیر، میری زلفوں کا اسیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم ہے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، دم دما دم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر، یا غوث، المدد، یا غوث، المدد، یا غوث، المدد، یا غوث، المدد، المدد، یا غوث اعظم المدد دستگیر، ماشاء اللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ، اس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ پیارے غوث پاک، پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں سے سوالات، بچوں سے سوالات ہوں گے انشاءاللہ، آپ نے توجہ کے ساتھ سننے ہیں اس کے جوابات، اور انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ پہلا سوال، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی 3 نام بتائیں۔
جی چلیں بھائی، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. محی الدین سلطان، محی الدین قطب، محی الدین خواجہ. محی الدین کیا ہوتا ہے؟ محی الدین. محی الدین قطب، محی الدین خواجہ، محی الدین سلطان. ماشاء اللہ، زبردست. دیکھیں نام بھی ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنے ہو، اس کو یاد بھی کر لیں. چلیں بھائی شعر مکمل کرنا ہے اب. چلیں شعر دیکھتے ہیں، انس بھائی تو کر دیں گے، ویسے آپ میں سے کون کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. کس کو آتا ہے؟ انس بھائی کو تو آتا ہی ہے. چلیں حفیظ بھائی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. تیسرا سوال، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رسم بسم اللہ کس عمر مبارک میں ہوئی تھی؟ چلیں آپ بتائیں. 5 سال. 5 سال میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 5 سال میں ہوئی تھی. زبردست. جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تو آپ نے کتنے پارے زبانی سنا دیے؟ ہاں بھائی پتہ ہے آپ کو واقعی میں؟ 18. واہ، کتنے پارے سنا دیے؟ 18. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے سنا دیے تھے. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. حضور غوث اعظم نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ چلیں بھائی بتائیں. یہ ابھی شاید پچھلے دنوں واقعی بیان ہوا تھا، ہے نا، اسی پروگرام میں، پچھلے ایپیسوڈ میں. جی حفیظ بھائی بتائیں. جب آپ کی عمر 10 سال تھی. جی ہاں، آپ کی عمر مبارک جب 10 سال ہوئی تو آپ مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں آپ کو پہنچانے کے لیے مدرسے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. تو آپ نے جب جانا کہ آپ اللہ پاک کے ولی ہیں. آخری سوال، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کی کوئی ایک کرامت سنائیں. چلیں کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. جب آپ رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور آواز آ رہی تھی اللہ اللہ، اور آواز آ رہی تھی اللہ اللہ. ماشاءاللہ. یہ غوث پاک کی کرامت ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ سیگمنٹ مکمل ہوا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پروگرام لے کر آپ نے کل بھی دیکھنا ہے، اس کی دعوت کو ہم بھی کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا